صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وحیات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ نعت شریف محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ یہ نعت پاک کا پہلا مصرع ہے، اس کے چند اشعار کی تشریحات آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہیں۔ اس میں ایک شعر اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے جو لکھا، بڑے کمال کی بات لکھی کہ نہ ہو آقا کو سجدہ آدم یوسف کو سجدہ ہو، نہ ہو آقا کو سجدہ آدم یوسف کو سجدہ ہو، مگر صد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا۔ شعر تھوڑا گاڑھے پن کے ساتھ ہے، اس میں الفاظ بھی تھوڑے سخت ہیں، لیکن اس کی نزاکت کو سمجھیں گے تو دل مچل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ سجدہ اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ابا نے بھی کیا تھا جو کہ نبی تھے۔ سجدہ دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں بہت ساری چیزوں میں سجدے پائے گئے، تو کہا یہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کو بدرجہ اولا سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ تو نہ ہو آقا کو سجدہ اور حضرت آدم کو سجدہ ہو، حضرت یوسف کو سجدہ ہو، تو یہ کیا چیز کی ممانعت آتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بسا اوقات جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ آقا آپ کو شجر و حجر سجدہ کریں، آپ کی بارگاہ میں پیڑ آ کر سجدہ و سجود ہو جاتا ہے، آپ کی شان ایسی ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام ان کے لیے سجدہ تعظیمی ہوا، تو ہم تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اب تک سجدہ ہوا سجدہ تعظیمی تھا، اس کے بعد اب کوئی بھی سجدہ، خواہ وہ سجدہ تعظیمی کے طور پر ہو یا عبادت کے طور پر ہو، یہ سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ سجدہ ہوگا تو اللہ کو ہی ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا، آپ کے احکام شریعت میں جس چیز کا حکم دے دینا یا کسی چیز کا منع کر دینا، کون سی ایسی چیز بنتی ہے؟ یا تو قرآن بنتا ہے یا تو حدیث بنتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سجدہ تعظیم ہی کیوں نہ ہو وہ ہمارے لیے حرام ہے، تو اب یہ شریعت ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں مگر صد ذرائع، یعنی جو اسباب تھے جس کی وجہ سے شریعت کی ممانعت پائی گئی، وہ کیا چیز تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ کے منع کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہوا، ورنہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ بہتر تھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر ایک مسئلہ جو دور حاضر میں بہت زیادہ چل اٹھتا ہے، تعظیمی کے طور پر لوگ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں، سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بھی بڑی بارگاہ میں کیوں نہ چلے جائیں۔ آپ مسجد نبوی میں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر بھی جا کر اگر سجدہ کریں گے تو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہوگا۔ سجدہ ہوگا تو اللہ رب العزت کو ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ رہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ دے کر کہ فرشتوں نے بھی تو دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تعظیمی سجدہ تھا، وہ اس وقت کے لیے تھا۔ اور اس میں مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت میں اس میں کمی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کہ حضرت آدم کو سجدہ ہوا، سجدہ جس کو کیا تھا اس کا مرتبہ بلند ہے، ان کو سجدہ تعظیمی، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ان کا سجدہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ سجدہ ہونا چاہیے، کیونکہ سید الانبیاء ہیں، جو سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کی تعظیم سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں پر تو سجدہ ہونا چاہیے۔ تو اس پہ مفسرین نے فرمایا حضرت آدم کا سجدہ کرنا ہو، یعنی فرشتوں کا حضرت آدم کا
سجدہ کرنا ہو، یا حضرت یوسف کے پاس سجدہ کرنا ہو، یا حضرت ابراہیم کے پاس کے جتنے بھی معاملات ہیں، آگ کا گلے گلزار ہو جانا ہو، یہ سارے معاملات میں ایک وجہ پائی جاتی ہے جو عظمت کو نکھارتی ہے، وہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نور مصطفیٰ ہی تو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہی کی وجہ سے تو حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی گئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت آدم کو سجدہ ظاہراً تھا، لیکن دیکھا جائے تو حقیقت میں سجدہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو یہ تو سجدہ ہو گیا، تو اس میں تو سوچنا نہیں۔ رہی بات اب جو ان چیزوں کا حوالہ دے دے کر اپنے سامنے کچھ ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے پیر صاحب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ان کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور یوں ہی مزارات پر جا کر سجدے میں گر جانا اپنے آپ کو، یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ ایک ادب سکھایا ہے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہ آپ جب بارگاہ میں پہنچے تو ادب کے ساتھ اتنے ہاتھ اتنی دوری پر رہیں۔ درگاہوں میں کچھ لوگوں کے الگ بھی معاملات ہیں، جیسے ہی جاتے ہیں پکڑ کر چادروں میں گھسا کر ان کو ڈھانک دیا جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر چند ہدیے ان سے مانگے جاتے ہیں۔ آپ کا نذرانہ جو ہے میں منع نہیں کرتا، وہ خدام ہیں وہاں کے، اپنے خوشی سے جو دینا چاہیں دیں، لیکن اس طرح مت کریں آپ کہ چند پیسوں کے لیے آپ بالکل مزار کے اندر ہی گھس جائیں، اپنے سجدے کے حد تک چلے جائیں۔ دیکھو جس طرح سجدہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اسی طرح حد رکوع کسی کے لیے جھک جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع بھی تو عبادت میں سے ہے نا۔ سلام دیکھو بہت سارے لوگ پہلے کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جھکا کر تعظیماً سلام کرتے تھے، کمر تک، جیسے رکوع میں ہم جاتے ہیں اتنا جھک کر کے کسی کو سلام کرتے تھے، اس طرح ہاتھ اٹھا کر۔ تو یہ سلام بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع بھی تو ایک عبادت کا کام ہے، وہ بھی تو عمل ہے۔ تو سجدہ جو کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ میاں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کی عورت کے لیے عظمت ظاہر کرنے کے لیے یہاں تک بات فرما دی، اگر سجدہ ہوتا، سجدہ کسی کو کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا اپنے مردوں کو سجدہ کریں، یہ حکم ہو جاتا، لیکن یہاں پر مردوں کے لیے بھی نہیں۔ الرجال القوامون، یعنی آدمیوں کو حاکم بنایا گیا عورتوں کے لیے، اور عورتوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کی اطاعت کریں، یہ حکم دیا گیا ہے قرآن میں۔ تو اب اطاعت میں یہاں تک ہے کہ اگر سجدہ بھی کرنا جائز ہوتا تو یہ بھی حکم ہو جاتا کہ تم سجدہ کرو اپنے مردوں کو، یہاں تک حکم ہو جاتا میرے عزیزوں۔ تو یہاں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے فرمایا نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم یوسف کو سجدہ ہو، مگر صد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا، یعنی شریعت میں ممانعت فرما دی گئی، اس وجہ سے ہم رک جاتے ہیں، نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پہ، کوئی بھی بات نہیں رکھنا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت اللہ نے ایک کمال کی بات یہاں پر لکھی ہے، وہ یہ کہ سجدہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیشانی کا کسی کے قدموں میں جھک جانا، یہ ہو گیا سجدہ، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دلوں کا گرد طواف کرنا، اپنے آپ کو اپنے دل کی محبت کے ساتھ اپنی عقیدت کو جھکا دینا، تو یہ ایک سجدہ بھی اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سجدے پیشانی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو دل کے ساتھ حاضر کر دینا، اپنے دل کو بالکل وہاں محو کر دینا، تو یہ گویا ایک سجدہ ہوا۔ اسی لیے ایک شعر جو بیدم وارسی نے کہا تھا، اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں میں عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ یہ جو شعر ہے اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب سجدہ کر رہا ہے تو نذرانہ کیسا، تو یہ ظاہراً پیشانی کو رکھنے کی بات نہیں کر رہے ہیں حضرت بیدم وارسی، بلکہ یہاں بات جو چل رہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کے ساتھ جھکاؤ کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت مندگی کے ساتھ حاضر ہیں، ورنہ پیشانی رکھ دی گئی اگر اللہ کے سوا کس کے بھی سامنے تو وہ غیر اللہ ہوگا، اور اس کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہوا میرے عزیزوں۔ تو یہ بات تھی، آگے کے بھی اشعار سماعت فرما لیں کہ یہاں پر لکھا ہے، بہت ہی پیارا شعر لگتا ہے مجھے یہ کہ زبان خار کس کس در سے ان کو سنانی ہے، تڑپنا دشت طیبہ میں جگر افگار فرقت کا۔ بہت پیاری بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کی تشریح میں دل مچل اٹھا
یہاں بات جس کے بارے میں لکھی گئی ہے میں مختصر انداز میں، زبان خار یعنی زبان کاٹا ہو جائے. کس کس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے جو جدائی ہوئی ہے ہماری، یعنی ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کرنے گیا ہو یا عمرہ کرنے گیا ہو، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف خانہ کعبہ کرنا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اصل اصول حاضری جو ہوتی ہے نا وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے. یہ فرمایا گیا ہے. اور یہ بھی کہا دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی، ان کے عشاق میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. خانہ کعبہ کے سامنے تو دھوم مچی ہوئی ہے نا، بہت سارے بیتابی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، بہت سارے جوگ در جوگ ہیں. لیکن جو یہاں مدینے سے دور ہو کر تڑپ رہے ہیں، ان عاشقوں کی تڑپ بھی دیکھو. ان بیتابوں سے زیادہ تڑپ ہے ان کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کب حاضر ہو جاؤں، کب اپنے غم دل کو سناؤں، کب اس جالیوں کا نظارہ کروں، کب گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھوں. یہ ساری ان کی حسرتیں جو ہوتی ہیں، ان حسرتوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ایک خانہ کعبہ میں موجود جو طواف کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ ان عاشقوں کے اندر ہوتا ہے. تو بہرکیف یہاں بولے زبان خار کس کس درد سے ان کو سنانی ہے کہ تڑپتا دشت طیبہ سے، یعنی جب مدینہ منورہ سے وہ جدا ہوتا ہے تو ایک تڑپتا ہوا وہاں سے نکلا ہے. وہاں کی جو فرقت ہے، جدائی ہے، کس کس کو سنا ہے اس تڑپ کو. اب اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے تو دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک شعر یہ لکھا ہے اور ایک شعر میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، دونوں کی تشریحات ملا کر آپ کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا. الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، یعنی خرام ناز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، منتظر ہم انتظار میں ہیں. الہی اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میں انتظار میں ہوں، ہم انتظار میں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں سے کم خواب بصارت کا، یعنی ہم نے اپنے آنکھ کو ایک قالین کی طرح بچھا رکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لے کر آئیں. اب یہاں پر دو پہلو ہے. ایک پہلو کہ مدینہ منورہ میں جو حاضر ہوئے ان کی تڑپ ایسی ہے، اور ایک وہ زمانہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری موجود ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں پر حاضر ہیں. ان دونوں چیزوں کو دیکھو اور تڑپ کا اندازہ لگاؤ. ایک مدینہ شریف میں جانے والا حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا جب مدینے سے جا رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ روح اب جسم سے نکل رہی ہے، ساری محبتیں ایسی امڑ کر آ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کہاں سے دل کو ہمارا جھنجھوڑا جا رہا ہے اور کہاں سے ہمیں جدا کیا جا رہا ہے. ہمیں تو کبھی وہ ساعتیں نصیب نہیں ہوئی. اللہ کرے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مبارک ساعتیں آپ سب کو نصیب ہوں. لیکن جن جن لوگوں سے آج تک جب جا کر پوچھا جاتا ہے سفر کیسا رہا تو دوبارہ ان کا جملہ یہی آتا ہے، ایک بار اور جانا ہے، ایک بار اور جانا ہے وہاں پر. یہ حسرت ہوتی ہے انسان کی، کیونکہ وہ وہاں سے جدا ہونے کی جو تڑپ ہے. اللہ اکبر. کتنے لوگوں کے بارے میں ایسا ہے میرے عزیزوں کہ وہاں جانے کے لیے تڑپتے رہتے تھے. حضرت جامی علیہ رحمہ تنم فرسود جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پش مردہ آوارا زہسیاں یا رسول اللہ. یہ فارسی کا کلام آپ نے لکھا تھا، اس میں بڑا درد مندہ کلام ہے. اس کے تشریحات اور اس کے ترجمے مفاہیم کو آپ سمجھیں گے تو پڑھتے وقت فارسی میں ویسے بھی بڑی مٹھاس ہے، تڑپ جائیں گے آپ. یہ کلام آپ نے لکھا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک ارادہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور حاضری دیتا ہوں. حاضری دینے کے ارادے سے نکلے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو فلاں شخص جامی جس کا نام ہے وہ ایک قافلے میں آ رہا ہے، اسے مدینے میں آنے سے روک دو. ہے تو عاشق رسول، لکھا ہے انہوں نے محبت میں نعت، لیکن حکم نہیں ہو رہا ہے آنے کا. اب ادھر یہ بادشاہ اگلے دن قافلہ جو آیا مدینے کے باہر اس کو ٹھہرا دیا اور ان کو رکوا دیا. دیکھا چہرہ دکھایا گیا تھا علامہ جامی علیہ رحمہ کا، تو ان کو رکوا دیا گیا کہ تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. دوسری بار پھر کوشش کی گئی تو جو قلعے ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے ایک صندوق ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور کہا چھپ چھپا کر میں مدینہ پہنچ جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر حکم ہوا
کہ اب دیکھو یہ اس بار وہ چھپ چھپا کر آ رہا ہے، اسے دیکھو فلا فلا سامان کے اندر ہے، روک دو اسے، مدینے میں آنے مت دو۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی علیہ رحمہ تو حسرت میں ہے کہ جاؤں گا بارگاہ رسالت میں حاضری دوں گا، اور یہاں سے حکم ہو رہا ہے کہ اسے روک دیا جائے۔ بادشاہ وقت نے پھر پکڑا، اور پکڑ کر اب کی منع نہیں کیا، لے جا کر انہیں بند کر دیا۔ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ تیسری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ وقت کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تم نے یہ کیا کہا، یہ کیا عمل کر دیا؟ میں نے تو صرف روکنے کے لیے کہا تھا اور تم نے اسے پکڑ کر قید و بند کر دیا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہے؟ وہ میرا بہت بڑا عاشق ہے، اور میں جو اسے اپنے پاس آنے سے روک رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میری شان میں ایسا کلام لکھا ہے، اور وہ کلام آ کر مجھے میرے روضے پر سنانا چاہتا ہے۔ جب وہ کلام مجھے روضے پر آ کر سنائے گا تو یقیناً اس کلام کو سن کر میں اس سے مصافحہ کرنے کے لیے باہر آ جاؤں گا۔ وہ ایسا کلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بادشاہ وقت بھاگا بھاگا آیا اور قدموں میں گر پڑا، کہا میں تمہاری عظمت کو نہیں جانتا تھا، تمہاری حرمت کو نہیں سمجھ سکا، میں سمجھا کوئی مجرم ہے، لیکن تمہاری شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملات جو خواب کے ذریعے اس بادشاہ کو بتائے گئے تھے، علامہ جامی علیہ رحمہ کو جو بتائے گئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ ابھی میں نے کلام سنایا بھی نہیں، صرف لکھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی بھی خبر ہو چکی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جب بارگاہ میں پہنچیں گے تبھی اپنی داستان کو سنائیں گے۔ نہیں میرے عزیزوں، حاضر و ناظر ہیں وہ، جہاں سے بھی پکاریں گے وہ ہماری آواز کو لبیک کریں گے، ہماری باتوں کو سنیں گے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ سرکار سے ہم دور ہیں، سرکار ہم سے دور نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں پکار کر تو دیکھو، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور حاضری ہوگی۔ اسی لیے یہ تڑپنے کی جو حالت ہے بہت ہی پیاری حالت ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی بارگاہ میں جتنے لوگ بھی مریدین آتے تھے، ملنے والے آتے تھے، تو ایک دن ان کے یہاں خاص تھا، وہ سب لوگوں کو بٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروایا کرتے تھے، سب کو زیارت کروایا کرتے تھے۔ تو سب بہت جوک در جوک آتے تھے۔ ان کی اہلیہ تھیں، دونوں ضعیف ہو چکے تھے، تو بیوی نے ایک دن ایسی خواہش ظاہر کی کہ آپ جتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں، میں تو آپ کی اپنی پتنی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، میرا بھی حق ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ کہا ہاں دیدار کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو، عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن تم نے جس طرح دلہن بن کر پہلی بار میرے سامنے آئی تھی، پورا اسی طرح لباس پہن کر دلہن بن کر میرے سامنے آ جاؤ۔ عمر ضعیف ہو چکی ہے، ایک بوڑھی کو اگر دلہن بنایا جائے ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تانا دے گا اور برا کہے گا کہ یہ دیکھو بڑھاپے میں ایسے حسن جمال والی چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں۔ لیکن شوہر کا حکم تھا، وہ خواتین میں سے اس خاتون کا یہ جو ایک جذبہ تھا، اس نے اپنے آپ کو زیب تن فرمایا اور وہ لباس پہنا جو اپنے شوہر کے لیے پہلی رات میں پہن کر کے آئی تھی۔ سج دھج کر پورا سامنے آئی، شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ شوہر نے کہا یہ دیکھو بڑھاپے میں ان کو حسن و جمال سوج رہا ہے، یہ زینت کر کے آئی ہوئی ہیں، ان کو بڑھاپے میں بہت زینت سمجھ میں آ رہی ہے۔ ان کو بہت طعن کیا، اتنا طعن کیا کہ دل ٹوٹ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائیں گے اور آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ روتے ہوئے چلی گئی اپنے حجرے میں، اور غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ہی روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ ادھر آنکھ لگنا تھا، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ پتہ یہاں پر کیا چلا؟ ان کا معاملہ ہی یہی تھا کہ دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو لوگوں کے پاس مت جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، ان کی جانب لو لگانا، کیونکہ یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، دکانے آئینہ ساز میں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں شیشہ ٹوٹنے کے بعد انسان جوڑے تو درار پڑ جاتی ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل ٹوٹ جائے تو لوگ اس کا مذاق تو بنائیں گے، وہاں اس ٹوٹے ہوئے دل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جدائی جو ہوتی ہے، یہ تڑپ جو ہوتی ہے، بارہا ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، یہاں سے رہتے ہیں، مدینے کا سفر ہے، جانا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ یہ ہم نے سنا ہے بہت سارے عمرہ کرنے والوں سے کہ یہاں بڑی تڑپ ہوتی ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد
جب پاس میں موجود ہوتے تو آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے. وہاں کی چکا چوند، وہاں کے بازار، وہاں کی فیسلٹی، وہاں کے ہوٹلز، ان سب چیز میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو تڑپ صرف روزے کو لے کر ہم رکھے تھے وہ تڑپ وہاں جا کر بڑھ جاتی ہے. یہ چیز کبھی مت آنے دینا. اور میں آپ سے پرسنل ایک ریکویسٹ کروں گا، اللہ کرے آپ سب کو وہ دن نصیب ہو آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. جب بھی حاضر ہونا تو یہ اپنا سیل فون رکھ دینا، اس کو ساتھ نہ لے جانا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا یہ کیچ کروں وہ کیچ کروں، اور ایسی گستاخیوں میں لے کر چلے جاتا ہے کہ جس بارگاہ میں یہ کہا گیا کہ جہاں بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے لوگ اپنی سانسوں کو روک کر حاضر ہوتے ہیں، وہاں لوگ جا کر آج بلاگز بناتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مدینے کی اس جانب داخل ہو رہے ہیں، یہاں حاضر ہو رہے ہیں. کبھی اپنا پچھلا حصہ کبھی اگلا حصہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں، کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا. بے ادبی کس طرح ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اپنے آپ کو اس طرح بارگاہ میں حاضر کرنا کہ جو تڑپ یہاں ہے وہاں جا کر اور تڑپ ہو جائے، انسان اور تڑپنے لگے. میرے عزیزوں، تو بات یہ تو تھی کہ مدینے کو جو چھوڑ رہا ہے یا مدینہ جو جانا چاہتا ہے اس کی تڑپ کے بارے میں پہلا شعر جو اب یہاں پر ہے کہ ہم منتظر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. آپ کو معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو چھوڑنے والوں کی جب یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جان اب بس جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، مجھے بتائیں جس صحابہ اکرام کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، ان کے ساتھ شب و روز گزرا، جب آپ کا وصال ہوا تھا وصال ظاہری، تب آپ بتائیں ان کی کیفیت کیا تھی. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر باہر آ گئے تھے کہ اگر کسی نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ اکبر جامد ہو گئے تھے، لوگ ہلا رہے ہیں انہیں، وہ ہل بھی نہیں رہے، ایک صدمہ لگ چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آ ہی نہیں سکتی. وہ یہاں تک کہہ رہے تھے، وہ یہ ہرگز نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت تمام صحابہ کرام کو کسی نے سنبھالا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا. لیکن ان تمام صحابہ کرام نے سب نے اپنے اپنے غموں کو تو دکھایا، اپنے غم کو تو ظاہر کیا. ایک صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ سامنے کھڑے ہوتے، لوگ ادھر یہ حالت میں ہیں وہ حالت میں، حضرت علی کی کیفیت دیکھنا. لیکن حضرت بلال کا حال ایسا ہے کہ وہ تنہائیوں میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت میں پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے. عصر کا وقت آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکم ہوتا ہے کہ اے بلال جاؤ خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دینا شروع کرو. اللہ اکبر. وہ بلال جو بغیر سیڑھیوں کے خانہ کعبہ پر چڑھ جایا کرتے تھے، آج چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گر جا رہے ہیں، ہاتھ پیر میں طاقت ہی نہیں ہے، طاقت لگ ہی نہیں رہی. جیسے ہی گرے تو کہا مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے لہٰذا کچھ لوگ ہاتھ لگا کر اوپر چڑھائیں. جب ہاتھ لگا کر اوپر چڑھایا گیا، اللہ اکبر، اذان دینا شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے ہی پہنچتے اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی یہ بولنا ہی تھا کہ فوراً رونے کی آواز آنے لگتی ہے. حضرت ابو بکر بھی روتے ہیں، حضرت عمر بھی روتے ہیں. ایسا پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو چہرہ فوراً سامنے دیکھ لیا کرتے تھے. اب وہ جلوہ زیبا ہم سے اوجھل ہو چکا ہے. حضرت بلال اپنے پیر پہ تاب نہ لا سکے اور خانہ کعبہ کی چھت سے فوراً گر پڑے نیچے، فوراً نیچے گر پڑے اور کہا ہے ابو بکر اب مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے گا، لہٰذا کسی اور سے یہ کام کروا لیں. اب میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں یہ عمل کر سکوں. اتنا نڈھال رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کو میں بتاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب جب مدینے کی گلیوں میں گزرتے، جہاں جہاں جایا کرتے تھے، حالت ایسی تھی آپ کی کہ آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں موجود رہا کرتے تھے. اذان کے وقت آپ کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا کرتے تھے. لیکن اب حالت ایسی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. کبھی گلیوں میں جا رہے ہیں تو ان کی خوشبو ستا رہی ہے، کبھی حجرے میں جا رہے ہیں کیونکہ آپ ازواج مطہرات کی گھر کی چکیاں بھی چلایا کرتے تھے. جس جگہ جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امڑ امڑ کر آتی تھی. آپ نے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، ملک شام گئے، وہاں رہنا شروع کر دیا کہ یہاں مدینے سے دور رہوں گا تو تھوڑا یاد کم آئے گی. چند دن گزرے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے
اور آنے کے بعد کہا اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ رات میں یہ سپنا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ حضرت بلال اپنے آپ میں تڑپتے ہوئے جیسے ایک درد دل کے ساتھ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد فوراً سفر سامان طے کیا اور مدینے کی جانب آ گئے۔ اب آنے کے بعد روضے پر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر سب سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ کبھی مدینے کی یہ گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی وہ گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، سب جگہ ڈھونڈتے رہ رہے ہیں۔ پھر واپس روضے پر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ کا غلام بلال حاضر ہے، آئیں ملاقات کر لیں۔ روتے رہتے، روتے روتے غش کھا کر گر پڑے۔ اللہ اکبر، یہ تمام حالت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دورہ تھا، حضرت عمر نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد پاس لے گئے، ان کو جگایا گیا، سارے لوگ اب حاضر تھے۔ کہا اے بلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، وہ ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، لیکن اے بلال ابھی بھی ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذانیں ہم تم سے سنا کرتے تھے، ایک بار پھر سے وہ اذان سنا دو، ہم پھر سے اس اذان کو سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال منع کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم پھر سے تمہیں وہ اذان سنا دیں، یہ میرے اندر اب طاقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے اندر جوش و جذبہ ہے ان کی اذان سننے کا، جاؤ حسنین کریمین کو بلا لاؤ۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو بلایا گیا، کہا تم آ کر کہو حضرت بلال ایک بار پھر سے اذان سنا دیں، کیونکہ ان کی اذان ایسی ہے کہ جس آواز کو سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی ایک اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے موجود ہونا ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین آئے اور آنے کے بعد کہا ہے بلال اذان دیں، اذان دینا شروع کریں۔ حضرت بلال حبشی پھر اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن پھر کہہ دیا اے عمر میں اذان دینے کے لیے کھڑے ہوں گا، آپ میں سے کوئی شخص روئیے گا نہیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نمناک مت کریے گا۔ اللہ اکبر، اذان دینے کے لیے ابھی کھڑے ہیں، اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پر جیسے ہی پہنچتے ہیں، حضرت بریدہ اسلمی ایک صحابی ہیں، ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی، رونا شروع کرتے ہیں۔ وہ جیسے رونا شروع کرتے ہیں، حضرت عمر بھی رونا پھوٹ پھوٹ کر شروع کر دیتے ہیں، اور انہوں نے جیسے رونا شروع کیا، حضرت بلال کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ہچکیاں بن گئی۔ یہ اذان جب دینا شروع کیے تھے، روایتوں میں آتا ہے مدینے کی گلیوں میں سے عورتیں مرد سب باہر نکل آئے تھے، اور یہ کہا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ بلال کی آواز پھر سے سنائی دی ہے، ہم نے بلال کی آواز سنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بلال حبشی وہ آخری بار اذان تھی، حضرت بلال حبشی نے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکے، اشہدو اللہ الہ پر ہی وہ اذان ٹھہر کر کے رہ گئی۔ یہ محبت تھی میرے عزیزوں صحابہ اکرام کی۔ ہم نے بھی تو دعوے کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے ہم سے لگاؤ کی بہت دعوے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ صحابہ کرام ان کے ساتھ زندگی گزارا، انہوں نے شب و روز گزرے ہیں ان کے، ہم بھی تو اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایک بار کبھی ہم بھی تو کہے آقا یہ نکمی آنکھوں میں ایک بار آپ بھی آ جائیں اور ہماری آنکھوں میں اپنے دیدار کو بسا دیں۔ دنیا کی بہت چاندنی ہم نے دیکھ لی، دنیا کی بہت رنگینیاں ہم نے دیکھ لی، ایک بار آقا آپ تشریف لے آئیں، ہماری آنکھوں میں اپنے جلوے زیبا کو بسا دیں تاکہ یہ دنیا کی تمام رنگینیاں ہیچ ہو جائیں۔ صحابہ اکرام کے سامنے پوری کائنات موجود تھی، کئی سارے شہر ملک فتح ہو چکے تھے، لیکن ساری چیزیں ہیچ تھی تو محبت رسول میں ہیچ تھی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ آ سکی۔ اسی لیے تاریخ تو گواہ ہے، لوگوں نے حسن و جمال کے ذریعے ان کی آنکھوں کو خریدنا چاہا، ان کے ایمان کو دولت و شہرت کے ذریعے خریدنا چاہا، سب کو لات مار دیا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے رکھا۔ اسی لیے یاد رکھو میرے عزیزوں، سب سے زیادہ اہم چیز ہے عبادتیں سب اپنی جگہ، تقوی پرہیزگاری سب اپنی جگہ، کام آنے والی اگر ایک چیز ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ارے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں؟ میں نے اکثر اپنے زندگی میں ایک چیز محسوس کیا ہے، آپ جب اچانک میں بیٹھے ہوں اور کسی کا خیال آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ اسے فون لگا کر کہیں یا اس سے ملاقات کر کے دیکھیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے سامنے والا کہتا ہے بس ابھی ہی آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، بس ابھی ہی آپ کا خیال ہوا تھا، یا ابھی ہی آپ کا تذکرہ چلا تھا۔ یہ سارے جملے ہوتے ہیں، یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے کہ جب ایک طرف سے کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو دوسری طرف سے وہ فیلنگ جاگتی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمہ وقت ہمیں یاد کیا ہے،
ہما وقت ہم غریبوں کو پکارا ہے، 3 دن تک غار میں سجدے میں سر رکھ کر رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ کر روتے رہے ہیں۔ اے نکموں کے، ہماری جماعتوں کو دیکھ لو، آج ہم غلاموں کو بھی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یاد کریں، ان کو کم سے کم اپنی خلوت میں ایک بار تو پکاریں کہ آقا آ جائیں، ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں۔ ہم دنیا داروں کو تو اپنی داستانیں سناتے ہیں میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو تو سناتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بولیں کہ آج فلسطین کی سرزمین پر ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہیدوں کو قبروں میں سے نکال کر ان کا پھر موصلہ کیا جا رہا ہے، ہم مجبور ہیں یا رسول اللہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولیں آج ہندوستان کی سرزمین میں ہمارے علاقے میں کیا مسجد شہید نہیں ہوئی؟ ہم دیکھتے رہ گئے، آج لاچار ہیں ہماری حالتیں، لیکن یاد رکھو اپنی محبت کو مضبوط کرو۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، وہ مدینے میں بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، لیکن جب فتح یابی کی بات کرتے تھے کون سی چیز تھی ان کے پاس؟ بہت بڑے اسلحے تھے، بہت بڑی ان کے پاس میزائلیں تھی؟ کچھ نہیں تھی، صرف ایک چیز تھی، محبت رسول، جس کی بنا پر وہ کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات مدینے میں بیٹھ کر رہے ہوتے تھے۔ یہی چیز ہمارے اندر بھی آنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے اندر سچے طور پر اس محبت کو لے آئیں، یقین جانیں لوگ کتنے بھی ٹارچر کرنا شروع کر دیں، اگر وہ محبت سچی ہے تو ہمارے ایمان کا جذبہ دیکھ کر ہر کسی کے پیر اکھڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ رب العزت وہ دن بھی لائے گا کہ جہاں جہاں سے مسجدیں ہٹی ہیں وہاں مسجدیں پھر سے تعمیر ہوں گی، اور اللہ اکبر کی صدائیں پھر گونجے گی، اور وہ حضرت بلال حبشی کی سنت پر پھر سے عمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو یہاں پر بات ہے الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، یہ یاد رکھیں، اب جب بھی لیٹے تو یہ وظیفے کے طور پر کہا کریں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ ایک بار بول کر سوئیں کہ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یہ ایک وظیفے کے طور پر کر کے دیکھیں، ایک نہ ایک دن رحمت کو جوش آ ہی جائے گا، اور آقا اپنے دیدار سے ہم سب کو ضرور نوازیں گے، اور ایک بار دیدار ہو گیا تو ہماری زندگی کی تو معراج ہو جائے گی۔ مدینے میں جا کر لوگوں کو جو نہیں حاضر ہوا، جو نہیں مل سکا، ہمیں اپنے گھر میں چار دیواری میں وہ مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، وہ تڑپ جو تو نے صحابہ کرام میں عطا کی، ان تڑپ کی چند جھلکیاں ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا شہدائی بنا دے۔ اے اللہ، دلوں میں ہمارے دنیا کی جو محبت بسی ہو اس کو نکال کر ہماری اس دل میں تیرے اور تیرے حبیب کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس مختصر سی زندگی میں دنیا بہت دیکھی، زمانہ بہت دیکھا، اب یہ آنکھ بس تیرے حبیب کا دیار دیکھنا چاہتی ہے۔ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ادب حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں تڑپ ہے